عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أيدنا بروح القدس اللهم انصرنا بجنود الملائكة رب يسر ولا توسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ الحمدللہ. اہلا وسہلا مرحبا بکم. خوش آمدید، موسٹ ویلکم. اب تک ہم نے جو سنا وہ کیا تھا؟ کسی کو کچھ سمجھ آیا؟ یہ ہم نے دعائیں مانگی ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں یہ دعائیں سکھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی بہت ساری دعائیں مسنون ہیں، ثابت ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا. تمام تر مخلوقات سے افضل، اعلیٰ، ارفع. صرف انسان ہی نہیں، مسلمان بھی بنایا. سونے میں سہاگا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی امت بھی بنائی. انسان کو جو درجہ ملا، جو فضیلت ملی، وہ علم کی بنا پر. علم کے حصول کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں. ہم تھوڑا سا اس بارے میں غور کریں گے. اگر ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو ٹیچرز ہیں یا پھر پیرنٹس ہیں، ہر صورت پہ، ہر لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے، چیک رکھنا ہے کہ کیا میں علم کی معراج کو پا رہی ہوں. وہ علم جس کے لیے میں نے کئی نمازیں قضا کی، وہ علم جو مجھے نماز کی طرف نہیں لا سکا، جو مجھے رب کی پہچان نہیں کروا سکا، کیا یہ علم تھا جس کے لیے نبی پاک نے دعا مانگی کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما؟ یہ نہیں کہا میری مال میں اضافہ فرما، میرے رزق میں، میری اولاد میں، کہا میرے علم میں اضافہ فرما. آپ سب فزیکلی پریزنٹ ہیں تو مینٹلی بھی پریزنٹ ہیں، دل بھی آپ کا حاضر ہے اور ذہن بھی. الحمدللہ. بے شک آپ لوگ اور آگے آ جائیں، یہ والا گیپ فل کر دیں. اب یہاں سے کوئی نہیں گزرے گا. شاباش. سارے یونیفارم والے بچے آگے آ جائیں. ایسے بس ٹھیک ہے. ہاں یہاں ایک رو اور بنانی ہے. تو سب میری طرف منہ کر کے بیٹھیں گے. الحمدللہ. اچھی سی صفحے بنائی کیونکہ زمین سے آسمان تک فرشتوں نے آپ کو اس وقت گھیرا ہوا ہے. ہم نے ایسی صفحے بنائی ہے اور انہوں نے ایسی صفحے بنائی ہے زمین سے آسمان تک، تاکہ پھر نئے لوگ آئیں گے تو وہ پیچھے بیٹھتے جائیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. تین کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، زیتون کی اور تین کی، انجیر کی، بلد الامین کی، حرمین کی، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ، کوئی طور کی. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار قسمیں کھاتے ہیں. کیا بات بتانے کے لیے، لقد خلقنا الانسان
أحسن تقويم. یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت تخلیق کیا ہے. چڑیاں صرف چوں چوں کرتی ہیں، کوے صرف کائیں کائیں کرتے ہیں، بلیاں صرف میو میو کرتی ہیں، کتے بھونکتے ہیں، گدھے ہنہناتے ہیں. ہر جاندار کی کوئی مخصوص ایک آدھ آواز ہے. اے انسان، تیری آنکھیں بولتی ہیں، تیرے چہرے کے ایکسپریشنز بولتے ہیں، تیری باڈی لینگویج بولتی ہے. تجھے رب نے بولنا سکھایا، قوت بیان دیا، عقل دی، علم دیا. اس علم اور عقل کو تو اس لیے استعمال کر رہا ہے لڑائی جھگڑے کے لیے، دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، ٹیچرز کو جھوٹ بول کے جواب دیتے ہوئے. نیور ایور. کسی بھی اور جاندار کو استاد اور شاگرد کا رشتہ نہیں دیا. چڑیاں چڑیاں ہی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ کون سی استاد ہے کون سی شاگرد ہے. ماں باپ چڑیوں کو بھی دیے، ماں باپ ہر جاندار کو دیے، استاد ہر جاندار کو نہیں دیا. استاد صرف ہمیں دیا ہے. ہمارا استاد بھی بہت عظیم ہے. کون ہے ہمارا استاد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے اصل استاد ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ مجھے آپ کے خوبصورت چہرے نہیں، آپ کے خوبصورت دل چاہیے، جس کا کام ہے پورے جسم کو خون پمپ کرنا، دھڑکنا. اس دل میں کانوں کے ذریعے رب کی بات جائے گی اور دل میں رچ بس جائے گی. ادھر سے پھر ہمیں اللہ سے محبت ہوگی تو دنیا دیکھے گی. ٹھیک ہے، پھر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل نہیں کر رہے ہوں گے. صرف اور صرف ہمارا ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل ہمارے اپنے اللہ رب العزت کے لیے ہوگا. ہم آئے تھے تو کچھ اور تھے، ہم اٹھیں گے بیٹھے ہوئے کچھ اور تھے، ہم اٹھیں گے ٹوٹلی چینج ہو کر اٹھیں گے. آپ چینج ہونا چاہتے ہیں؟ یہ سیاست کی تبدیلی نہیں ہے، یہ بیوٹی پارلر کا چینج نہیں ہے، یہ وقتی چینج نہیں ہے، یہ ہمیشگی والا چینج ہے. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. اے انسان، تو نے ٹاپو ٹاپ بھاگتے دوڑتے چنگاریاں اڑاتے گھوڑوں کو نہیں دیکھا، ان کے کھر نہیں دیکھے، ان کی باڈی سٹرکچر اور ان کا سب کچھ لگا دینا، بچا دینا نہیں، سب کچھ مار دینا نہیں دیکھا. وہ ڈنڈی نہیں مار رہا اپنے کام، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے اپنے مالک کو اپنی پشت پر بٹھا کر. تیروں اور تلواروں کا مقابلہ کرتا ہے، جنگ جیتتا ہے، ریس جتاتا ہے اس سے. تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ تم نے کبھی نہیں سوچا؟ اگر نہیں سوچا تو آج سوچ لو. اس کے کھر دیکھو، اس کے قدموں کی ٹاپ سنو، چاپ سنو، اس کے اچھلتے ہوئے بال، اس کی ٹیڑھی ہوئی گردن، اس کی اٹھی ہوئی دم مجھے کچھ بتاتی ہے، کوئی پیغام دیتی ہے. تم اس کا تھان دیکھو اور اپنا بیڈ روم دیکھو، تم اس کا چارہ دیکھو، تھوڑے سے چارے کے بدلے میں اتنا کام کرتا ہے، اور اپنا دسترخوان دیکھو. تم اس کا ڈریس دیکھو جو زندگی میں ایک بار بھی اس نے نہیں بدلا، اور اپنی ڈریسنگ دیکھو، اپنی بوتیکس، اپنی الماریاں دیکھو.
तुम उसकी अपने मालिक के लिए शुक्र गुजारी और अताअत गुजारी देखो। जरा सा सुस्त पड़ता है, हालांकि हमारी नजर में बड़ा तेज दौड़ रहा होता है, हमें आवाज आ रही होती है। उसका मालिक उसे चाबक मारता है, वो और तेज दौड़ता है, और तेज दौड़ता है। खोल के हमारा मालिक हमें तेज दौड़ाने के लिए ट्रायल्स देता है, आजमाता है, टेस्ट करता है, मुश्किल में डालता है। इसलिए नहीं कि हम नमाजें छोड़ दें, हम नाउजुबिल्लाह अल्लाह से नाराज हो जाएं, इसलिए नहीं, हमें और तेज दौड़ाने के लिए। ठीक है, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टाइम थोड़ा है हमारा। अपनी अहमियत को जाने, अपने रब को पहचाने, अपनी ड्यूटीज माने और अदा करें। हम में से हर कोई ऑन ड्यूटी है। ये नहीं कि सारी ड्यूटी हेड मिस्ट्रेस की है, प्रिंसिपल की है, टीचर की है, वालिदा की है, बच्चे की भी ड्यूटी है। असल ड्यूटी बच्चे की ही है। माँ बाप बनना और टीचर बनना इतना आसान नहीं है। वो अपनी ड्यूटी तभी आसान तरीके से पूरी कर सकेंगे जब बच्चे साथ देंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए बादशाहत है आसमानों और जमीनों की। वो पैदा करता है जो चाहता है, जिसको जो चाहता है अता करता है। किसी को बेटियां देता है और किसी को बेटे अता फरमाता है, और किसी को बिल्कुल बांझ कर देता है, किसी को दोनों मिले जुले अता करता है, बेटियां भी और बेटे भी, और किसी को ना बेटे ना बेटियां। ये उसकी मर्जी है। वो अलीम भी है, वो कदीर भी है। वो जानता है जो वो हम नहीं जानते। हमारा काम क्या है? समेना व अताना, उसकी रजा पे राजी रहना, उसकी बात को मान जाना, उसके हुक्म का अताअत गुजार हो जाना। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा 6 साल की उम्र में निकाह होता है, 9 साल की उम्र में रुखसती होती है, 18 साल की उम्र में बेवा हो जाती है। तकरीबन 45 से 48 साल तक बेवगी गुजारती हैं। 45 से 48 साल तक जिंदा रहती है बेवा होने के बाद। औलाद कोई भी नहीं है, लेकिन रूहानी औलाद अनगिनत। औलाद आजमाइश है, फितना है, माल और औलाद। हमने इस आजमाइश से खुद को आसान तरीके से गुजारना है। अब हम कुछ बात करेंगे कि हम बच्चे हैं तो कैसे हो, हम टीचर हैं तो कैसे हो, हम माँ हैं तो कैसे हो। ठीक है, हर सूरत में हमने आसान होना है, बहुत अच्छा होना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अताअत गुजार होना है, फर्मा बरदार होना है। हर काम हमने नबी पाक की सुन्नत के ऐन मुताबिक करना है। अब मुख्तलिफ स्कूल्स में हम जाते हैं, और हर स्कूल इस्लामिक स्कूल होना चाहिए। मुसलमानों में और गैरों में कोई तो फर्क हो? वहाँ प्रेयर रूम हो, बाकायदा अजान हो, वुजू की जगह हो, हम नमाज पढ़े। जोहर की नमाज हमारी होती नहीं है स्कूल में, हमें 2:30 बजे छुट्टी होती है। अभी सर्दियों में 3 बजे के बाद असर होना शुरू हो जाएगी, हमें घर पहुँचते पहुँचते 3 बज जाएंगे। चेंज करना, खाना खाना, सुस्ती चढ़ जाती है घर जाके। तो जोहर तो गई स्कूल की नजर, असर कहाँ गई, मगरिब और इशा कहाँ गई? कभी टीवी, कभी कार्टून, कभी शाम की चाय, कभी होमवर्क, कभी ट्यूशन। फजर में तो आंखें नहीं खुलती, और फजर के फौरन बाद
फज्जर के वक्त सड़कें बिल्कुल सुनसान और ठीक आधे घंटे के बाद रश इतना हो जाता है कि हर कोई रश में फंसा होता है। ये अल्लाह ताला रोज देखते हैं ये मंजर। क्या कहते होंगे अल्लाह, मेरे लिए तो एक भी नहीं उठा। अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दफ्तर के लिए हर कोई जाग गया, अलार्म लगाए हुए। शहरी में भी जागना पड़े तो जागते हैं। तहज्जुद के लिए नहीं, अपने किसी टास्क के लिए, अचीवमेंट के लिए। जिसने रब को नहीं पहचाना उसका टास्क क्या है, इसके अलावा उसकी अचीवमेंट क्या है। हम लोग एक प्री स्कूल में गए तो वहाँ सब छोटे छोटे बच्चे थे, सारे बच्चे 5 साल से छोटे थे। एक 3 साल का बच्चा था। टीचर्स की मीटिंग हो रही थी और उन्हीं टीचर्स में से एक का बच्चा था वो। तो बाहर बच्चे खेल रहे थे, वो बच्चा गिर गया। हमने कहा आप मीटिंग में बहुत सारा गैप देना पड़ेगा, बच्चा तो बहुत रोएगा, और अच्छा खासा जोर से गिरा। अब उसी बच्चे को देख रहे थे। बिलीव मी, अल्लाह की कसम, वो बच्चा गिरता है, शदीद चोट लगती है और फौरन ऊपर हाथ करता है तो कहता है सॉरी अल्लाह जी। यानी उसको ये तरबियत दी गई कि तुम्हें चोट लगी है, तुम गिरे हो, तुम्हें पेन हुई है, तुमने अल्लाह को नाराज किया है, कुछ गलत किया है, समथिंग रॉन्ग किया है, इसलिए। हम बड़े हो गए, हमें ये बात नहीं पता। हम कहते हैं ज़लज़ले आ रहे हैं, ये कोई जोग्राफियाई तगय्युर और तबद्दुल की वजह से आ रही है, ये कोरोना की फला वजह है, ये सैलाब की ये वजह है, हर साल आता है। हम कहीं भी नहीं कहते कि ये मैं वजह हूँ, मेरे अमाल वजह है, मेरा झूठ, मेरी खयानत वजह है। हम में से कोई भी ये नहीं कहता। इसी तरह एक और बच्चा है, हमारे पास रहता है। ज्यादा से ज्यादा भी अगर उनकी उम्र है तो 4.5 साल होगी, इससे ज्यादा नहीं। एक दिन मुझे कहने लगा, टीचर मुझे भी अल्लाह जी से बहुत प्यार है। मैंने कहा मैं कैसे इमेजिन करूं कि कितना प्यार है। आप खुद इतने छोटे हो तो अल्लाह से प्यार भी आपका छोटा सा होगा, चुन्ना सा होगा। उसने कहा नहीं तो बहुत ज्यादा प्यार है। मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ, क्या हम गिन सकते, काउंट डाउन कर सकते हैं प्यार को कि इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़, या हम उसको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं कि इतने किलो, इतने मन, इतने टन, या इतने मील, इतने किलोमीटर। पता है क्या कहते हैं? अपने दोनों बाजू फुल खोलता है और जोर से खोलता है, कहता है मुझे इतना प्यार है अल्लाह ताला से। मैंने इसके दोनों खुले हुए बाजू देखे, मैंने कहा बस। कहते हैं नहीं तो। उसे लगा मेरे बाजू बहुत थोड़े खुले। कहते हैं इस दीवार से लेकर वो उस दीवार तक मुझे अल्लाह से प्यार है। मैंने दोनों तरफ दीवार को देखा, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बल्कि इस दीवार से अगलों की अगली दीवार से भी आगे तक मुझे अल्लाह से प्यार है। मैंने कहा अच्छा आपको मैं बताऊं आपको कि मुझे कितना प्यार है अल्लाह से। मेरा प्यार खत्म कहाँ हुआ है अभी, मुझे यहाँ से लाहौर तक अल्लाह से प्यार है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और वो लोग जो ईमान लाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में बहुत शदीद होती है। जरा अपनी अपनी मोहब्बतें चेक करो है भी या नहीं। या हमें सिर्फ फिल्म स्टार्स से और एक्टर्स से मोहब्बत है, या हमें ड्रामों, गानों और फिल्मों से मोहब्बत है, फिल्मी हीरो से मोहब्बत है, क्रिकेटर से नहीं। अपनी जिम्मेदारी को पहचानना होगा। वो रब हमें कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा।
چپکے چپکے تنہائی میں، اکیلے میں. تمہارا رب تجھے اکیلے میں یاد کر رہا ہوگا. تم محفل میں یاد کرو گی، تمہارا اللہ تمہیں اس سے بھی اچھی محفل میں یاد کرے گا. اللہ سے تعلق بنے گا تو بات بنے گی، ورنہ ہم ٹال مٹول کرتے رہیں گے، ڈنڈی مارتے رہیں گے. ہم نے ٹیچر کو جواب دہ نہیں ہونا، پیرنٹس کو نہیں، پرنسپل کو نہیں، اللہ کو جواب دہ ہونا ہے اپنے ہر چھوٹے اور ہر بڑے عمل کے لیے. 2 قومیں رہتی تھی، ایک پہاڑ کی چوٹی بھی اور ایک پہاڑ کے دامن میں، لیکن دونوں ایک دوسرے کی شدید دشمن تھی. ٹھیک ہے. اب یہ بہت ساری سٹوریز میں نے آپ کو ایک وقت میں سنا دی کیونکہ ہر ایج گروپ کا بندہ بیٹھا ہے یہاں پر، لیکن اس میں سے ہر سٹوری ہر بندے کے لیے. یہ بچے ہی قوم کے معمار ہیں، یہ مستقبل کی مائیں ہیں، یہ مستقبل کی ٹیچرز ہیں. دونوں قومیں آپس میں شدید دشمن تھی ایک دوسرے کی. ہر وقت لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال. پھر ان دونوں قوموں نے آپس میں معاہدہ کیا، اب ٹاپ پہ جو ہے اس پہ تو نیچے آنا ہی ہے، لیکن نیچے والی قوم اوپر کبھی نہیں جائے گی، یہ طے ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور کوئی اب ایک دوسرے کو نہ وہ اوپر سے پتھر گرائیں گے، نہ یہ کوئی ان کا کام کریں گے. ایسا امن کا معاہدہ طے ہو گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں، وہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں. اتنے میں کیا ہوا کہ اوپر والی قوم نے نیچے والوں کا بچہ اٹھا لیا. کوئی چیز ہوتی تو وہ پھر بھی کمپرومائز کرتے، بچے کے معاملے میں کون کمپرومائز کرتا ہے. بہت زیادہ کورام مچ گیا اور کو پیما بلا لے، ٹرینرز بلا لیے، افواج آ گئی اور ٹینٹ لگ گئے اور پہاڑ پہ چڑھنا شروع ہو گئے. کیونکہ جو پہاڑ پہ رہتی تھی قوم وہ تو روز چڑھتی اترتی تھی، انہیں اندازہ تھا پہاڑ پہ کیسے چڑھا جاتا ہے. جو کبھی چڑھے نہیں وہ تو نہیں چڑھ سکتے نا، انہیں نہیں پتا. شدید گرمی بھی ہے، سائے کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے. پانی پی رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سستا رہے ہیں اور پہاڑ چڑھ رہے ہیں، لیکن بڑی مشکل ہو رہی ہے. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ان کے پاس سے پہاڑ چڑھتی ہے اور پھر واپس اتر جاتی ہے بچے کو لے کے. وہ سب حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا، عورت تو کمزور ہے، ہم نے تو اتنی ٹریننگ لی ہے، ہم تو اتنے مضبوط ہیں، ہم ابھی نہیں پہنچے تو وہ کیسے لے کر آ گئی. پوچھتے ہیں وہ عورت کون ہے. پوچھا تو اس عورت نے کہا میں ایک ماں ہوں. ماں کی تڑپ اور طلب کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. آج ہم قوم کی مائیں ہیں، ہم امت کی مائیں ہیں. صرف 2 3 4 5 بچے میرے بچے نہیں ہیں، یہ سب بچے میرے بچے ہیں. ان سب بچوں کا درد ہے مجھے، ان سب بچوں کی تربیت میرے ذمہ ہے. ہمارے پاس اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل کے لوگ پڑھتے ہیں، آتے ہیں، ہم بھی وہاں پبلک پلیسز میں پڑھاتے ہیں. ایک ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئی، بڑا سیریس ہو گیا کیس. ان کے پاس اٹینڈنٹ آتی، کبھی بچی کی شادی شدہ لڑکی تھی اور ڈیلیوری کے بعد کیس کمپلیکیٹڈ ہو گیا. باری باری کبھی اس کی نند اس کے پاس رہتی، کبھی ماما رہتی، کبھی ساس رہتی. زیادہ تر ماں رہتی اور ماں زیادہ پریشان بھی تھی اپنی بچی کے لیے. ماں جیسے ہی بچی کو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اگلے بندے کے آنے پہ ریلیکس ہو کے گھر گئی، میں تھوڑی دیر آرام کروں، بچی کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی. وہ چیخے اور چلائے میری ماں کو بلاؤ، میری ماں کو بلاؤ. سب نے کہا بیٹا وہ بیمار ہو جائے گی، وہ ابھی گئی ہے گھر. اس نے کہا اب بھی بلائیں ورنہ پھر. بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو. ماں جھوئی آئی تو بچی ماں کے گلے پڑ گئی، ایسے لگ رہا تھا پھاڑ دے گی. بالکل سچی بات ہے. اس کا گریبان پکڑ لیا کہ پھاڑ دے گی کپڑے. اس نے کہا اے ماں تو نے مجھے آکسفورڈ پڑھایا، انگلش پڑھائی، اسکول بھیجا، قرآن نہیں پڑھایا. اب میں مروں گی، میرا رب مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی. اور اسی چیخو پکار میں، اسی کشمکش میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم سب یہاں مرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم مر جانے کے لیے ہی زندہ ہیں. آج یا کل یا پرسوں، بہت جلد یا دیر سے ہم مریں گے ضرور. تیاری کیا کی ہے؟ ہر وقت پیپر کی تیاری، فنکشن کی تیاری، اسکول کی تیاری، شادی کی تیاری، 14 اگست کی تیاری، عید کی تیاری. کہیں بھی ہم نہیں دیکھ رہے کہ قبر کی تیاری، آخرت کی تیاری، اصلی پیپر کی تیاری ہم کہیں نہیں دیکھ رہے. گزارش اتنی ہے کہ یہ بچے جو ہے نا، یہ ہمارے لیے قیمتی خزانہ ہے، بہت بڑا بیش بہا قیمتی خزانہ ہے، ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی. بیٹیاں اور بیٹے دونوں. ہم سے پوچھ ہوگی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جب جہنم میں گرانے لگے گا اللہ رب العزت بچوں کو، تو بچے کہیں گے ہمیں نہیں، ہمارے ماں باپ کو گراؤ. ہمیں کیوں گرا رہے ہو، انہیں گراؤ. کیا گوارا ہو جائے گا اس وقت ماں باپ کو بھی اور بچوں کو بھی؟ اگر ہم دیکھیں قرآن کھول کے، ام موسیٰ ہے، ام مریم ہے، ام عیسیٰ ہے. اللہ نے ان کا نام نہیں لیا، بتایا ہے کہ یہ کیا کریکٹرز تھے، کیا ہستیاں تھیں، کیسی تربیت کی. پھر ابو یحییٰ ہے، ابو اسماعیل ہے. ایسے ایسے والد گزرے ہیں کہ ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی جیسی ہستیاں اسلام کی پیداوار ہے نا. اپنی مثال آپ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اے میرے بچے، میرے اللہ نے مجھے خواب کے ذریعے اشارہ کیا ہے، اصل میں سامنے حکم نہیں دیا جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے، بار بار قسم کھا کھا کر بتایا، پھر بھی ہمیں جسٹ اگنور کرنے کے لیے قرآن ہی تھا، اللہ کا فرمان ہی تھا. آگے سے بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابتی، اے ابا جان، کر گزریے، افعل ستجدنی من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے. بس اتنا کیجئے گا ابا جان، مجھے الٹا لٹائیے گا، اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا، کہیں کیا پتا برداشت ہی نہ کر سکے میرا تڑپنا. چانٹا نہیں مار رہے تھے، پنش نہیں کر رہے تھے کھڑا کر کے، اور وہ بھی اسکول کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. اسکول کے لیے ہم کھڑا بھی کروا لیتے، سب کچھ کر لیتے ہیں، اللہ کے لیے فجر میں نہیں اٹھاتے، عشاء میں نہیں کہتے کہ نماز پڑھ کے سو. یہ کیسا پیار ہے ماں باپ کا؟ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے الٹا لٹا لیا، پیٹھ پہ کمر پہ اپنا گھٹنا مبارک رکھ لیا، گردن کو پیچھے پکڑ لیا، تیز چھری کو پورے زور سے گردن پہ رگڑ دیا. امیجن کریں، سوچیں، وہ چھری جس کا کام کاٹنا ہے اس نے کاٹنے سے انکار کر دیا، وہ آگ جس کا کام جلانا ہے جلانے سے انکار کر دیا، وہ سمندر جس کا کام دبونا ہے دبونے سے انکار کر دیا، وہ مچھلی چبانے سے انکار کر دیا. کیوں؟ ایمان کی حرارت، ایمان کی تپش اتنی زیادہ. اس ایمان کے سامنے کل کائنات اپنی فطرت کے قوانین بھول گئی. آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اور ہمارا ایمان کیا ہے. بڑے افسوس اور معذرت کے ساتھ میری آپ سب سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے. being a teacher, being a student, being a mother، ہماری ڈیوٹیز ہیں. ہم نے اگر وہ ڈیوٹیز فلفل نہ کی، بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پوچھو کیا جواب دیں گے؟ کیوں نہیں کیا؟ ہوم ورک نہ کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بول کے جان چھڑا لیتے ہیں. وہاں کس کس بات پر کیا کیا جھوٹ بولیں گے.
جب میں ماں بنی تو میرے اندر ایک بہت زیادہ طلب اور تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اپنے بچے کی اچھی تربیت کیسے کروں، اچھی ماں کیسے بنوں، اچھی بیٹی، اچھی بیوی، اچھی بہن، اچھی استاد کیسے بنے۔ دل تو چاہتا ہے لیکن روز غلطیاں ہو جاتی ہیں، روز کمی ہو جاتی ہے، اور اوپر سے میں سختی بھی اپنے ہی بچوں پہ کرتی ہوں، ڈانٹ ڈپانٹ بھی انہیں کو، ہار بھی جاتی اکثر، پھر روتی پریشان ہوتی، اور ہر ایک سے پوچھتی، ہر ماہر نفسیات سے، ہر اسکالر سے، ہر ٹیچر سے کہ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، یا میں ان پہ سختی کیوں کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ ان کو اس لیے پریشرائز کرتی ہیں زیادہ کام کم وقت میں ہو جائے، جیسے چنے گلنے میں شاید گھنٹہ لگے، پائپ گلنے میں شاید پوری رات لگ جائے، پھر بھی وہ کوالٹی نہ آئے، پھر بھی اس طرح نہ کریں۔ آپ پریشر کوکر میں ڈالتے ہو، وہ کام جو گھنٹوں میں بھی نہیں ہو رہا تھا چند منٹس میں بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ بچے کو پریشر تو ڈالتے ہیں، اپنے اوپر بھی پریشر ڈالنا ہوگا۔ صرف پریشر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جب ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کرے گا کسی پہ بھی پریشر نہیں آئے گا۔ انہوں نے مجھے کہا آپ سورۃ لقمان پڑھیں، انشاءاللہ آپ اچھی ماں بن جائیں گی، بہت اچھی بچے کی تربیت کر لیں گی، اور بچے کا بھی گلہ نہیں آئے گا۔ بڑی خوش ہوئی، آفس سے جو ہی گھر آئی سیدھی سب سے پہلے میں نے قرآن کھولا، فوراً سورۃ لقمان نکالی، 21ویں پارے میں پوری ترجمے کے ساتھ پڑھ لی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ جب بعد میں نے باقاعدہ قرآن کو تجوید ترجمے کے ساتھ پڑھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لقمان کچھ لوگ کہتے ہیں حکیم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بہت دانشور ہے، دانا ہے، حکمت جانتے ہیں، کچھ کا اختلاف ہے کہ وہ نبی ہے، ولی ہے، کیا ہے، جو بھی ہیں، انہوں نے جو بات کی اللہ کو اتنی پسند آئی ان کی بات کہ اللہ نے ان کی باتوں کو ایز اٹ از قرآن بنا دیا ہمیں بتانے کے لیے۔ وہ کیا کہتے ہیں اپنے بچے کو، اے میرے بچے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، او برے برے نام لیتے ہیں بچے کو، ہر وقت ڈانٹ کے برے طریقے سے بلاتے ہیں، نہیں، پیار سے، مخاطب اچھے طریقے سے کریں، بچہ آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کی بات مانے گا، یہ ٹپس ہیں۔ اور بچے کو کب ٹیچر اور استاد پیار سے اچھے نام سے پکارے گا، جب وہ اوبیڈینٹ ہوگا، جب وہ اچھے کام کرے گا تو ٹیچر کیوں ڈانٹے گا، کیوں برے لقب سے پکارے گا، ڈیفینیٹلی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ اے میرے بچے، جب تیرا گناہ کرنے کا دل کرے تو کر لے، ہم کہتے ہیں نہ کرنا، ہم بچے کو کہتے ہیں اس سوئچ کے پاس نہ جانا، وہ ادھر ہی جا کر انگلی دیتے ہیں، حالانکہ وہ ابھی کرالنگ کر رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں بچے کو، میرے بچے گناہ کرنا ہو تو کر لینا، بس صرف دو باتیں ذہن میں رکھنا، اس زمین پر کرنا جو اللہ کی نہ ہو، اور اس جگہ پر کرنا جہاں اللہ دیکھ نہ رہا ہو۔ کیا کوئی ایسی زمین، کوئی ایسی جگہ ہے، نہ وہ جگہ ملے گی نہ گناہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنے انڈائریکٹ طریقے سے اللہ سے جوڑا۔ اے میرے بچے، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، تم تہ خانے میں چلے جاؤ، تنہائی میں چلے جاؤ، رات گہری اور تاریک کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جسٹ مائنڈ، کیسا باپ اور کیسا بیٹا، اور کیسی نصیحت اور کیسی وصیت۔ رات گہری اور تاریک ہوتی ہے، اس کے اندر سیاہ کالی چٹان، اس کے اوپر سیاہ رینگتی ہوئی چیونٹی، جیسے وہ نہیں بھانپ لی جاتی، سمجھ نہیں آتی، نظر نہیں آتی، ایسے ہی تمہارا شرک نظر نہیں آتا۔ اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہرانا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ جب والد نے اپنے بچے کے بارے میں اللہ کی محبت دلائی، اللہ کی پہچان کروائی، اللہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، میرا کیا لگتا ہے، میں کون ہوں اللہ کی، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ نے اگلی آیت میں کہا
वबिलवालिदैनि ihसाना, और वालिदैन के साथ एहसान की रविश इख्तियार करो। और वालिदैन माँ बाप भी हैं, उस्ताद भी हैं, सास ससुर भी। बातें तो बहुत हैं, वक्त कम है, वक्त कम है। लिहाजा मैंने आपको अपना तारुफ भी नहीं करवाया, मैं ऐसे ही शुरू हो गई। अल्लाह का तारुफ और अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है कि अल्लाह ने मुझे एक शाहकार बनाया है। हम में से हर एक, हमारी आंखें दूसरे से मुख्तलिफ, हमारी नाक, हमारी बॉडी से स्ट्रक्चर, क्यों कि वो मुख्तलिफ है, मैं मुख्तलिफ हूँ। अल्लाह मुझसे कुछ अलग चाहता है, वरना करोड़ों दुनिया बना ली थी तो मुझे ना बनाता तो क्या फर्क पड़ता। मेरे पहले भी दुनिया चल रही थी, मेरी बात भी चलती रहेगी, लेकिन मुझे अल्लाह ने बनाया कि तुमने कुछ करना है अलग सबसे, जो कि मैं नहीं कर रही। मैं बहुत बचपन से सोचती थी कि देख क्या हो रहा है, ये सब कुछ गलत है, कुछ गलत है। बड़े बड़े स्कूल्स में माँ बाप की ख्वाहिश होती है दाखिल करवाओ, वही बड़ा स्कूल है जो रब की पहचान करवाता है, वो कुरान है। पहला स्कूल है हमारा, माँ की गोद, कुरान, नबी की सुन्नत, इससे बढ़कर कुछ बड़ा नहीं। वो नहीं मिला हर बच्चे की तरह मुझे भी, मैं यही सोचती रही, भटकती रही, फिरती रही, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। दर दर की ठोकरें खाता है बंदा। एफजी स्कूल, पहले गांव के स्कूल में, पूरे स्कूल में 25-30 बच्चे, और फिर एफजी स्कूल में एक एक सेक्शन में, एक एक क्लास में 110, 105, 107, और ए बी सी डी ई कहाँ तक सेक्शन जाते थे, हजारों बच्चे एक स्कूल में। फिर जॉब पीटीसीएल में, एपीएस में पढ़ाया, पीटीसी में जॉब की, नर्सिंग की, स्कूल बिल्कुल नाम का भी नहीं था। पीटीवी पे न्यूज कास्टर थी मैं, एटीवी पे खबरें पढ़ी, पीटीवी नेशनल पे खबरें पढ़ी, रेडियो पाकिस्तान में बच्चों के, नौजवानों के और औरतों के बहुत प्रोग्राम्स किए, लेकिन स्कूल मुझे कुरान में मिला और मैं इधर उधर इसी की तलाश में थी। आपके पास है ना कुरान, सबके पास, सबके घरों में है ना, उसे हाथों में लाएं, उसे दिलों में लाएं, उसे पढ़ें, हम पढ़ाएंगे आपको। यूट्यूब पे जाहिदा मलिक लिखें, आज जाहिदा मलिक लिखें, नूरानी कायदे से अल फातिहा अल बाकरा आपको लेसन मिल जाएगा, तजवीद का भी, तर्जमे का भी, तफसीर का भी। खुद भी सुने, औरों को भी सुनवाएं, अपना और अपने ईमान का ख्याल रखें। अगर अच्छे स्टूडेंट, अच्छे टीचर, अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं तो ये बेहतरीन टिप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आज के लिए इतना ही। मेरा इसके बाद बहुत दूर एक सेशन है और ठीक 11 बजे वो सेशन शुरू हो जाएगा। कम से कम 1 घंटा मुझे चाहिए होगा यहाँ से वहां पहुंचने में। इस काम को ज्यादा समझिएगा, अपना और अपने ईमान का बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें और हमारे मिशन को अपनी हर दुआ में याद रखिएगा। हमारा मिशन क्या है? कुरान फॉर ऑल, इन एवरी हैंड, इन एवरी हार्ट। कुरान सबके लिए, हर हाथ और हर दिल में हमने पहुंचाना है। हमारी मस्जिद है, हमारा मदरसा है, इस्लामिक स्कूल इंशाल्लाह बहुत जल्द ओपन हो जाएगा। कोई फीस नहीं है, लड़कियां औरतें पढ़ते हैं, पढ़ें। वहां नहीं आ सकते तो कम से कम मोबाइल तो हर एक के पास है, उसमें यूट्यूब पे जाहिदा मलिक लिखे, आपको सारे लेसन मिल जाएंगे। क्या जवाब देंगे अल्लाह को कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा? अब तो हुज्जत तमाम हो गई ना। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।